جو ہمارے پروفیسرز ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ ڈسپلنز میں جو کہ ریسرچ پیپر وہ پبلش کر رہے ہیں، ڈو یو تھنک اٹس ورتھ وائل فار سوسائٹی؟ کوئی فائدہ ہے؟ بیکاز آپ دیکھو جرنلز میں پبلیکیشنز چھپ رہی ہیں، میرے تو ہیں 200 پیپرز ہو گئے ہیں، میرے 50 پیپرز ہو گئے ہیں، اور پیپر لکھنا اٹس ناٹ این ایزی تھنگ، جو ریسرچ پیپر ہوتا ہے، جو پبلیکیشنز ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ان ریسرچ کا یا ان ریسرچ پیپرز کا کہیں پہ ہمیں سوسائٹی میں فائدہ ہوتے ہوئے دکھتا ہے. تو کیا ہمارے پروفیسر بے جا صرف چھاپ ہی رہے ہیں اور ان کا پریکٹیکلٹی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے؟ تو آئنسٹائن نے اپنی پوری زندگی میں کوئی 150 پونے 200 پیپر لکھے. جینیس آف ہز ٹائم اینڈ ناؤ ایز ویل. جینیس. اور جو بہت بڑے بڑے پروفیسر ہیں امریکن یونیورسٹیز میں وہ اس سے بھی کم لکھتے ہیں. کچھ نے تو صرف کوئی 10-20 پیپر ہی لکھے اپنی پوری زندگی میں، لیکن اسے بڑی شہرت کمائی. ہمارے ہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں جو دن میں ایک لکھتے ہیں. دن میں ایک لکھتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اوور 3 years he has 1000 پیپرس. ان کی کل پیپرز کی تعداد کوئی 2500 ہے. کیا جو ان کے اسٹوڈنٹ پبلیکیشن کرتے ہیں وہ اپنا نام ڈال دیتے ہیں ایز این آتھر یا کیا کرتے ہیں وہ؟ دیٹس انبیلیویبل. ایک دن میں پوری ادھر ٹیم بٹھائی ہوئی ہے اور ایک فیکٹری ہے. کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ان پیپرز میں کیا، ان کو خود بھی نہیں پتہ، خود کبھی اس پر بولتے ہی نہیں. ان کو بہت دفعہ دعوت دی گئی ہے کہ آئیں بتائیں کہ آپ اتنے پیپرز چھاپتے ہیں تو ان کا اس میں کون سی نئی چیز بیان کی گئی، بتائیے کہ آپ نے کیا کیا. They don't do it. صاف انکار. کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہمیں دن کا ایک ریسرچ پیپر لکھنا ہے، ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے. دیٹس کریزی، دیٹس سپر کریزی. لیکن اگین وہی والی بات ہے نا کہ ان ریسرچ پیپر کا کوئی فائدہ بھی ہمیں سوسائٹی میں ہوتا ہوا نہیں دکھتا نا. کیا گراؤنڈ بریکنگ کوئی ان پیپر میں جو چیز ریسرچ کر کے پبلش کی گئی اس کو بیروئے کار لا کر پاکستان کے مسئلوں کو حل کیا گیا ہو کسی بھی ڈسپلن میں، رائٹ؟ جو مختلف ڈسپلن میں پیپر چھپتے ہیں تو سارے ہی ایسے ہیں یا صرف کچھ آپ نے جو مثال دی شاید یہ گنے چنے ایسے لوگ ہوں؟ بٹ واٹ اباؤٹ دا ادر پروفیسر، واٹ اباؤٹ دیئر ریسرچ؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا؟ اب تو سسٹم دیکھیے، کرپشن، ایکیڈیمک کرپشن دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. کہیں پر 5% ہے، کہیں پر 10%. افریقہ میں آپ دیکھیں گے تو ادھر شاید 30-40% ہوگی. ہمارے ہاں کوئی 90% سے کم نہیں. وہ بھی میں کم بتا رہا ہوں کیونکہ جو اصل اپنے سبجیکٹ کو جانتے ہیں اور جو وہ پیپرز لکھتے ہیں جو کام کے ہیں، وہ شاید 3-4-5% سے زیادہ نہ ہو. خیر کچھ فیلڈز ایسے ہیں جیسا کہ ایگریکلچر ہے جو قدرے بہتر ہے، لیکن دوسرے فیلڈز بالکل ٹھپ ہو گئے. ایکیڈیمک کرپشن از ناؤ آل پرویسو. لیکن جو ہماری ایچ ای سی ہے جو کہ ریگولیٹری ہے، کیا وہ اس چیز کا جائزہ نہیں لیتی ہے، ان پر نظر نہیں رکھتی ہے جو کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں جو ایکیڈیمک کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اس کا تو یہ مطلب ہے سمہاؤ ایچ ای سی بھی انوالو لگتا ہے، جس کی وجہ ایچ ای سے سی کی وجہ سے ہی یہ کرپشن پیدا ہوا. اور وہ اس لیے کہ انہوں نے کرپشن کو فروغ دیا، اس کو انسینٹیوائز کیا. آپ جتنے پیپر چھاپیں گے اس کے حساب سے آپ کو نقد دیا جائے گا. ایک زمانہ تھا جب ایک پیپر کے آپ کو 50,000 روپیہ ملتے تھے. پھر اس کو کم کیا کیونکہ اتنے پیپر نکلنے لگے. لیکن آج بھی ہر یونیورسٹی ایچ ای سی کے تحت ہے اور ایچ ای سی یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنے پیپر چھاپے. یہ نہیں کہ ان کا امپیکٹ کیا ہوا ہے، کہ ان کی کوالٹی کیا ہے، کیونکہ کوالٹی اسیس کرنا بڑا مشکل کام ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ ایک پورا ادارہ اس کام پر معمور نہ کریں تو اس کا وہ ممکن بھی نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر بڑی سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے. ایچ ای سی نے اور خصوصاً ڈاکٹر عطاء الرحمان نے پاکستان میں کرپشن کا کلچر پیدا کیا. صحیح ہے سر. بس اب کیا کریں سر، بلیم گیم، ایچ ای سی کام نہیں کر رہی ہے یہ تو اس پہ تو اپنے آپ میں 3-4 گھنٹے کی ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے.